شاید گراؤنڈ پہنچ گئے. موسم کیسا ہے؟ گرمی جو دبئی کی روایتی گرمی ہوتی ہے وہی ہے. خیر میچ 7:30 ہے, تب تک کچھ تو بہتر ہو جائے گا. لیکن اور کیا دبئی سے کوئی خاص خبر ہے پلینگ 11 کے لحاظ سے یا تماشائیوں کے اعتبار سے کچھ؟ جس بھارتی تماشائی آتے ہیں تو 2 پاکستانی تماشائی آتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے 80% گراؤنڈ جو ہے بلو نظر آئے گا اور 20%. لیکن ایک شاعر نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ ہم ایک جو انڈین فین ہے 50 انڈین فین ہے اس پہ ہم ایک پاکستانی بھاری ہے چلائیں گے تو اچھا ماحول ہوگا. گرمی ہے ضرور لیکن گراؤنڈ کی گرمی پھر ساری گرمی کو ختم کر دے گی. ہاں, اور وہ چونکہ ظاہر ہے ایک خاص ماحول میں ہو رہا ہے میچ. ابھی پاکستان انڈیا کا ظاہر ہے جنگ ہوئی ہے کتنے کچھ مہینوں پہلے 10 مئی, تو اس کے بارے میں بتائیے کہ یو اے گورنمنٹ نے باقاعدہ احکامات جاری کیے ہیں کہ تماشائی جو ہے وہ ایک خاص حد سے آگے نہ جائیں ورنہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے اور بہت سختی ہے. یہاں پہ ایک ایک چیز چیک کی جا رہی ہے. اس سے پہلے گراؤنڈ کو پورا خالی کر کے سارے لوگوں کو باہر کر کے بڑی زبردست سیکیورٹی ہوئی اور اسپیکٹیٹرز کے لیے بھی یہ احکامات بھی ہیں, کچھ پوسٹر بھی لگے کہ اپنی لائن آف کنٹرول جو ہے اس کے اوپر کنٹرول رہے, لائن کراس نہ کریں. اور خطرہ ہے, فیئر ہے لوگوں کو. اور یہاں تک بھی یہ چہمگوئیاں بھی ہو رہی تھی کہ کہیں انڈیا 4 فیٹ نہ کر دے, لیکن بظاہر نہیں لگتا میچ ہوگا, اچھا ہوگا. آلدو کہ بھارت کی ٹیم زیادہ فیوریٹ ہے, لیکن جب پاکستان اور انڈیا کی ٹیم میں میدان پہ اترتی ہیں تو برابری پر اترتی ہیں. جو اچھا کھیلتی ہے, جو اچھا اپنے پاور پلے کا پریشر کو ہینڈل کرنے کا کرتے ہیں, وہ ٹیم جیتتی ہے. ظاہر کرکٹ ہے اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ ایک اچھا دن ہو ہمارے انشاءاللہ. پلینگ 11 کے لحاظ سے حوالے سے کوئی خبریں آئی ہیں شاید بھائی؟ دیکھیں ابھی ٹیم آ گئی ہے اور سب سے پہلا کام کوچ مائک حسن اور سلمان آغا کا یہ ہوگا کہ وہ جائیں گے, پچ دیکھیں گے. پچ نمبر 5 ہے, اس پہ کوئی میچ نہیں ہوا, فریش پچ ہے, ہارڈ ہے, رولڈ ہوئی ہے بہت زبردست. اس پہ گیند باؤنس کرے گا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید حارث رؤف کو یہ چاند دیں گے کپتان اور کوچ. اور اس کوچ کی ایک حکمت عملی ہے کہ وہ 11 ریویل نہیں کرتا میچ سے پہلے آتا ہے گراؤنڈ میں پچ دیکھتا ہے, سلمان آغا کے ساتھ مشورے کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ٹیم اناؤنس کرتا ہے. میری گٹ فیلنگ ہے کہ پاکستان حارث رؤف کے ساتھ جائے گا. بہت بات ہو رہی ہے حارث رؤف کے کھلانے کے حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا پر بھی. وہاب ریاض کا بھی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا. خلاصہ یہ تھا کہ وہاب ریاض کو نہ کھلانا. اور وہاب اگر کھیلتے ہیں آپ کے یہ سوری اگر حارث کھیلتے ہیں حارث رؤف تو کون بیٹھتا ہے آپ کے خیال میں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ فہیم اشرف یا سفیان مقیم میں سے کسی ایک کو بٹھانا پڑے گا. آئیڈیلی تو یہ ہوتا کہ آپ ایک بیٹسمین کم کرتے اوپر سے اور پھر ایک فاسٹ بالر ڈالتے, لیکن یہ T20 وسیم اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ جب سو رہے ہوتے ہیں تو چادر آپ سر کے اوپر ڈھکتے ہیں تو آپ کے پیر ننگے ہو جاتے ہیں, جب آپ پیر پہ ڈھکتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. بیٹسمین کم کرے تو بیٹنگ کی فکر ہوتی ہے, بالنگ کم کرے تو بالنگ کی فکر ہوتی ہے. لیکن جو بھی سلیکٹ کریں 11 بہترین کنڈیشن کے حساب سے کریں. کیا آپ کے خیال میں بھی شاید اگر ہمیں ایک بیٹسمین کم کرنا ہوتا تو یہاں کے پینلسٹ کے خیال میں وہ بیٹسمین صاحبزادہ فرحان ہونے چاہیے تھے؟ آپ کا بھی یہ خیال ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ٹرائی سیریز میں اتنا اچھا نہیں کھیلے صاحبزادہ فرحان. یہاں عمان کے خلاف بھی اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے. 29 گیندوں میں 29 رنز, 29 گیندوں پہ 29 رن بنانا تو بہت بڑا جرم ہے. عمان کے خلاف, ہاں وہ بھی عمان کے خلاف. اور شاید بھائی اگر کمنگ بیک ٹو جو کہ ظاہر پاکستان انڈیا ہے, یو اے میں ہو رہا ہے تو بڑا ہسٹورک وہ ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے, ہم نے یہ سنا پڑھا کہ وہ جو ہوتا تھا ماحول بہرحال کے وہ جناب ٹکٹس کی سیل لگی ہے اور ود ان منٹس غائب سارا کچھ, اور ٹکٹ ملنا جو ہے وہ مطلب ایک بڑا ہی مشکل کام ہو جاتا تھا. اتنا مشکل نہیں رہا اس دفعہ, یہ ٹھیک ہے. اچھا شاہد بھائی یور انٹرنیٹ گراؤنڈ میں جس طرح انڈینز آ رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے پہلے سے ٹکٹ خریدے ہوئے تھے. 5% ٹکٹس اویلیبل تھے آج صبح تک, وہ 5% بھی بک گئے. اور اب ایک ٹکٹ جو 475 درہمز کا ہے وہ 4000 درہمز پہ بھی نہیں مل رہا. تو لوگوں کو ابھی بھی ٹکٹ چاہیے. ایک ڈرامہ ہوتا ہے, وہ ہمارے ڈرامے بھی دیکھتے ہیں, ہمارے ساتھ ڈرامے بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کریں گے, لیکن بڑی تعداد میں آ رہے ہیں میچ دیکھنے کے لیے. So houseful of course, یعنی without any doubt it is going to be a house full house. اور نجیب بھی کوئی, نجیب آپ جی شاہد صاحب یہ انڈین ٹیم کے حوالے سے بتائیے, کیا وہاں کچھ ٹیم میں کوئی چینج یا کوئی چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی بھی ٹیم ہمارے خلاف کیا وہی ہوگی جو لاسٹ گیم میں تھی؟ بالکل میرے حساب سے تو وہی ٹیم ہوگی.
यूजुअली टीमें ये करती हैं कि अपने पहले मैच में वो टीम बनाती हैं, वो 11 बनाती हैं जो अगले मैच में उन्हें स्ट्रांग मैच में खिलाने होते हैं. तो इंडिया की तो तमाम बेसिस कवर हैं. उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो संजू सैमसन की जगह विकेट कीपिंग अगर रितेश से करवा लें. वो भी एक अच्छा कीपर बैट्समैन है. लेकिन मेरे हिसाब से तो ओमान, जो उन्होंने ओमान के खिलाफ टीम खिलाई थी वही खिलाएंगे. यूएई के खिलाफ जो खिलाई थी वही खिलाएंगे. सही है. शाहिद भाई, अब कोई बीसीसीआई ऑफिशियल भी है या एक्सपेक्टेड है आने में? एक तो आपने बता दिया कि यहाँ वहां कहते रहे कि मैच होना ही नहीं चाहिए, बाइकआउट करो, और यहाँ इतने बड़ी तादाद में आ भी गए. फिर आपने पैकेज में बताया कि जो खिलाड़ी कह रहे थे कि होना ही नहीं चाहिए, वो कमेंट्री के लिए भी आ गए. बीसीसीआई ऑफिशियल कोई आए हैं या ये एक्सपेक्टेड है उनकी आमद मैच में? बीसीसीआई के जो वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला साहब, अच्छे हंसमुख आदमी है, मजेदार आदमी है, मजेदार जुमले बोलते हैं, वो यहाँ पर हैं. लेकिन और भी लोग आने चाहिए थे. हो सकता है 21 को भी एक मैच है और फिर यही तवक्को है कि एशिया कप में आज तक कभी इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ. अगर फाइनल होगा तो फिर एक जहाज बीसीसीआई के भर के आएंगे. आपका वोट किस तरफ? यानी कि जाहिर है वोट तो पाकिस्तान की तरफ ही है, लेकिन कंडीशंस ये वो सारा कुछ देखते हुए आपका ख्याल क्या है? अगर परसेंटेज में क्वांटिफाई करना चाहें तो किसकी तरफ कितना ये मैच खड़ा है आपके ख्याल में? शाहिद भाई की एज हो गई है, देर से सुनते हैं. नहीं. नहीं, वो कह रहे नहीं डिले कर रहे हैं. शायद में आवाज आ रही है आपको मेरी? शाहिद भाई आपके पीछे खातून है, हाथ हिला रही है, जरा इनसे बात कराइएगा. ये दिन क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे? नहीं शाहिद भाई मैंने हाथ हिला के बता दिया कि आदि हमारा अभी तक शादी नहीं हुई, उसकी आप अगर करें तो मैं बीच में प्रपोज करने के लिए रिश्ते का ऑफिस यहाँ लगा सकता हूँ. मेरा कजन भी पीछे रोटियां लेने निकला था, अभी तक घर नहीं पहुंचे. सर आप अपने मसाइल बाद में बात कर लीजिएगा. शाहिद भाई, आपके ख्याल में कौन जीतेगा? और आदि की ये फरमाइश है कि अगर आप कोई शेर या कोई सुर का जादू जगा सकें तो जगा दें, ताकि हम सोच नहीं आगे हम उसके बाद बात करेंगे. देखिए, ये कहना तो बहुत ही मुश्किल होता है कि कौन सी टीम जीतेगी. टीम वही जीतेगी जो अच्छा खेलेगी. भाई वाह, ये जुमले के लिए हमने इनको दुबई भेजा है. बार बार दिल ये गाए. इंडिया पाकिस्तान का मैच होते रहना चाहिए. भाई शाहिद भाई के लिए तालियां के खाली पाकिस्तान में मूड नहीं खराब किया, दुबई वालों का भी मूड खराब किया भाई. लेकिन ये थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया.